اس دلچسپ پر اسرار کہانی کو مجھے ایک شخص اختر حسین نے یوں سنایا۔ ہمارا خاندان 1947 کی خونی ہجرت کے نتیجے میں ہندوستان سے آ کر پاکستان کے موجودہ شہر ملتان کے ایک قدیمی علاقے میں رہائش پذیر ہوا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمیں رہائش کے لیے جو مکان ملا تھا وہ پہلے ہی سے بہت ویران، بوسیدہ اور کھنڈر بنا ہوا تھا۔ یہ مکان اگرچہ 2 منزلہ تھا، لیکن اس میں رہنے کے قابل اوپری منزل میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ ابا نے سب سے پہلے اس کھنڈر نما مکان کو اپنے نام کروانے کے بعد اسے نئے سرے سے بنانے کا ارادہ کیا۔ ابا اس مکان کو نئے سرے سے توڑ کر بنانے کے لیے کئی ٹھیکیدار اور مستریوں کو لے کر آئے تھے۔ ان سب نے ابا کو مشورہ دیا کہ اس مکان کو توڑنا اور بنیادوں سے اٹھانا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ اتنا خستہ حال ہے کہ اسے توڑنے سے ساتھ والے پڑوسی کا مکان بھی گر سکتا ہے، اور دوسرے اگر اسے مجبوراً گرایا بھی جائے تو کس طرح گرایا جائے، کیونکہ گلی بہت تنگ ہے، ملبہ کہاں جائے گا۔ لیکن ابا بضد تھے کہ اسے میں نئے سرے سے بناؤں گا۔ ابا کو کسی نے بتایا کہ مختار نامی ٹھیکیدار اس قسم کے کھنڈر نما مکانات کی نئے سرے سے تعمیر کرنے میں بہت ماہر ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اس سے رابطہ کیا جائے۔ ابا مختار ٹھیکیدار کو گھر لے آئے۔ اس نے گھر کا جائزہ لینے کے بعد ابا سے کہا، اگر اس مکان کو واقعی نئے سرے سے بنانا ہے تو آپ عارضی طور پر اس مکان سے بمائے فیملی کسی دوسرے مکان میں منتقل ہو جائیں۔ ابا نے اس کا یہ مشورہ مان لیا۔ مختار ٹھیکیدار سے ابا نے مکان کی تڑوائی، مٹیریل اور تعمیر کے اختتام تک تمام معاملات باقاعدہ ایک معاہدے کی صورت طے کر لیے تھے۔ ابا نے محلے میں ہی چند ماہ کے لیے ایک عارضی مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ مختار ٹھیکیدار اپنے 3 مزدوروں کے ساتھ مکان توڑنے کے لیے آ گیا تھا۔ اس نے اپنا کام اوپری منزل سے بڑی آہستگی سے شروع کیا تھا۔ اس کا مکان توڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دن بھر میں جتنا مکان توڑتا تھا وہ اس کا ملبہ اسی دن باہر ایک گراؤنڈ میں پھینک دیتا تھا۔ ابا اور اماں نے میری اور بھائی کی باری باری ڈیوٹیاں یہ لگائی ہوئی تھیں کہ ہم مختار اور اس کے ساتھ آئے مزدوروں کے لیے چائے روٹی لے کر جائیں گے، اور ہم ایسا ہی کرتے تھے۔ مختار اپنا کام بڑی تیزی سے کر رہا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں اوپری منزل کو اکھیڑ دیا تھا۔ وہ جب نچلی منزل پر آیا تو اس نے بڑی احتیاط سے مکان کو توڑنا شروع کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نچلی منزل کی سائیڈ میں موجود اینٹیں بہت بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ ہماری دیوار کے ساتھ ہمارے پڑوسی کی مشترکہ دیوار تھی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر چیخ چیخ کر کہتا تھا، اپنے مکان کے ساتھ ہمارا مکان بھی گرانے کا ارادہ ہے کیا؟ اور اگر ہمارے مکان کو نقصان پہنچا تو میں چھوڑوں گا نہیں، میرے مکان کا نقصان تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ نچلی منزل کے فرش کی حالت اتنی خستہ تھی کہ اس کے فرش میں جگہ جگہ نہ صرف گہرے موکھلے کھڑے تھے بلکہ آدھی فٹ سے زیادہ چھوٹی بڑی گہری دراڑیں بھی تھیں۔ مختار کو کام نمٹانے کی جلدی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ آئے مزدوروں کو کہا، رات گئے تک کام کریں تاکہ وہ اس کھنڈر مکان کو توڑ کر اسے پلاٹ کی شکل دے کر اس پر تعمیر کا کام شروع کر سکے۔ اس کے ساتھ آئے مزدور دن بھر اپنا کام نمٹا کر تھک ہار کر اس فرش پر ایک طرف سو جاتے تھے۔ وہ خود اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ ایک دن ہماری فیملی اپنے عارضی کرائے والے مکان میں رات کے تیسرے پہر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی کہ اچانک ہمارے گھر کے دروازے بجنے لگے۔ ہم سب گھر والے چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا خیر کرے، اماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ ابا نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے جب گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے مختار ٹھیکیدار کا ساتھی ایک مزدور بنارس سامنے بڑی گھبرائی ہوئی حالت میں کھڑا تھا۔ ابا نے اسے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس وقت تو کیوں آیا ہے؟ جی اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے یہ بڑی عجیب بات ابا کا نام لے کر بتائی۔ بشارت صاحب، وہ جو میرے ساتھ یامین مزدور آیا ہوا تھا اور وہ میرے ساتھ فرش پر سویا ہوا تھا، وہ اچانک ایک دل خراش چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر ابا اور ہم سب پریشان ہو گئے۔ بنارس، تو نے اچھی طرح سے آگے پیچھے دیکھا تھا؟ جی ہاں، میں نے ادھر ادھر دیکھا ہے، وہ واقعی وہاں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھائی اور ابا اس کے ساتھ اپنے کھنڈر نما مکان میں گئے تو وہاں پہلے ہی محلے کے کافی لوگ اس مزدور کی جانب سے شور مچانے کی وجہ سے بھاگ کر جمع ہو گئے تھے۔ یار بشارت،
یہ مزدور بڑی عجیب بات بتا رہا ہے کہ اس کا دوسرا سوتا ہوا ساتھی یامین ایک دلخراش چیخ کے ساتھ یکدم بجلی کی مانند پراسرار طور پر غائب ہو گیا ہے۔ اس کھنڈر نما مکان میں محلے داروں، ابا اور ہم سب نے اسے بڑے اچھے طریقے سے تلاش کیا، لیکن کسی کو یامین کے اس طرح پراسرار طریقے سے غائب ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بذات خود مختار ٹھیکیدار بھی وہاں آ گیا۔ اسے جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے طور پر بہت پریشان ہوا۔ اس نے بار بار اس بنارس مزدور سے مختلف سوالات پوچھے۔ اس نے یہی جواب دیا کہ یامین میرے ساتھ سویا ہوا تھا۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور میں نے جب چونک کر اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ مختار ٹھیکیدار نے دیکھا کہ یامین کی اس پراسرار گمشدگی کا مدعا بڑھ چکا ہے تو اس نے اپنا وتیرہ بدلتے ہوئے ابا کو کہا، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ آپ کے گھر سے غائب ہوا ہے۔ تو بکواس کرتا ہے، میں تو سامنے ایک مکان میں عارضی طور پر کرائے پر رہتا ہوں۔ تو ہی یامین کو بنارس کے ساتھ رات کو سونے کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بنارس نہیں ہو سکتا ہے کہ یامین کو مار کر رات میں کسی پہر ٹھکانے لگا دیا ہو۔ یہ مجھ پر الزام ہے، مجھے بھلا اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس غریب سے میری کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ وہاں کھڑے ایک پڑوسی نے کہا کہ اب اس معاملے کو مجبوراً پولیس کو دینا پڑے گا، وہ خود ہی اپنے طریقے سے اسے سمجھائے گی۔ یا الہی، میں کس عذاب میں پڑ گیا ہوں؟ ابا نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ مختار ٹھیکیدار نے چلا کر کہا، تو ہی عذاب میں نہیں پڑ گیا ہے بلکہ میں بھی اور ساتھ میں یہ بنارس بھی خواہ مخواہ عذاب میں آ گئے ہیں۔ صبح 9 بجے پولیس پارٹی وقوع پر پہنچ گئی، جن میں ایک تھانے دار، 5 سپاہی شامل تھے۔ تھانے دار نے سب سے پہلے بنارس سے کچھ نرم گرم قسم کے روایتی مخصوص سوالات کیے۔ اس کے بعد اس کھنڈر نما مکان کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد دوبارہ بنارس مزدور کو کہا کہ تو جس قسم کی یامین مزدور کی پراسرار گمشدگی کی بات کر رہا ہے وہ کسی بھی طرح ماننے کے قابل نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں تھانے دار صاحب، یامین نے پہلے گہری نیند سونے کے دوران ایک دل خراش چیخ ماری اور پھر وہ یکدم بجلی کی مانند غائب ہو گیا۔ تھانے دار نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر طاری کی اور اس نے وہاں موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اب تم لوگ بتاؤ کہ کس طرح یامین مزدور اس کھنڈر نما گھر سے غائب ہو سکتا ہے؟ یہاں کوئی بھوت پریت تو ہے نہیں جو اسے چکر لے گیا ہو۔ وہاں موجود سب لوگوں نے تھانے دار کے اس موقف کی تائید کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس علاقے کا انتہائی بزرگ ہجوم میں سے آگے بڑھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ تھانے دار نے اس سے کہا، ہاں بولو بزرگوار، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بزرگ نے کہا، سرکار، اس مزدور کی ایک بات میں کسی حد تک وزن ہے۔ ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے یہاں جو ہندو رہا کرتا تھا اس کا اسی کھنڈر نما مکان سے ایک نوکر غائب ہوا تھا۔ تھانے دار نے اپنی تھوڑی پر پرتجسس انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ 50% مزدور یامین کی پراسرار موت کسی نادیدہ طاقت کی جانب سے گمشدگی کا ہے اور 50% یہ بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ اسے کسی وجہ سے قتل کرنے کے بعد اس کی ناش کہیں دبا دی ہو۔ پھر تھانے دار نے ابا، مزدور اور ٹھیکیدار سے کہا، تم تینوں فی الحال تھانے چلو۔ تینوں کو تھانے لے جا کر تھانے دار نے خوب مارا۔ اس کے بعد مزدور کو تو چھوڑ دیا، اس غریب سے اسے کیا ملنا تھا، لیکن اس نے ابا اور ٹھیکیدار سے اس زمانے کے مطابق ایک اچھی خاصی رقم بطور رشوت اینٹ لینے کے بعد اپنی گول مٹول رپورٹ میں لکھ دیا، میری انکوائری کے مطابق یہ تینوں کا مزدور یامین کی پراسرار گمشدگی یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دوسری جانب ٹھیکیدار اور ابا نے یامین مزدوروں کے لواحقین کا منہ اور ان کا واویلا بند کرنے کے لیے انہیں علیحدہ اچھے خاصے روپے دیے۔ ارد گرد کے لوگوں نے ہمارے گھر کو محروس قرار دینے کے علاوہ یہ مشورہ دیا کہ اسے کسی طرح اونے پونے فروخت کر دیا جائے۔ ابا نے اسے فروخت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسے کوئی مفت لینے کو بھی تیار نہ ہوا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ہمارے اس مکان سے لوگ اتنا خوف کھاتے تھے کہ ہمارے قریبی پڑوسی بھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ ٹھیکیدار مختار گھر کا کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ نچلے مکان کی کھنڈر منزل میں جوں کا توں روڑے، اینٹوں
اور نت نئی تعمیر سے وابستہ چیزوں کا بے ہنگم ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ہم نے جو مکان عارضی طور پر کرائے کا لیا ہوا تھا، اس مکان کے مالک نے ابا کو کہا کہ ہم اس کا مکان خالی کر دیں۔ ابا کے پاس جو روپے اس مکان کی تعمیر کے لیے پڑے ہوئے تھے، اس کا پہلے ہی بڑا حصہ تھانے دار بطور رشوت کھا چکا تھا، اور باقی جو بچا تھا وہ پراسرار طور پر غائب شدہ مزدور یا امین کے لواحقین کو دینا پڑا تھا۔ ابا اس ناگہانی ناگفتہ صورتحال کے پیش نظر بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ اللہ اللہ کر کے کافی عرصے بعد یہ ہوا کہ ایک شخص جعفر خان نے ہماری مالی بدحالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا مکان اونے پونے اس شرط پر خرید لیا کہ وہ اسے تعمیر کروانے کے بعد اس مکان کی نچلی منزل میں ہمیں کم از کم 5 سال کے لیے بطور کرائے پر رکھے گا۔ ہمیں اس امر کا دکھ تھا کہ جو مکان کبھی ہماری ملکیت میں تھا، اس میں ہم کرایہ دار کی حیثیت سے جائیں گے۔ جعفر خان نے اس مکان کی تعمیر اسی مقام سے کروانا شروع کر دی جہاں سے کام رکا ہوا تھا۔ نیا ٹھیکیدار دن کی روشنی میں اس مکان کا کام کروا رہا تھا۔ مزدوروں نے رفتہ رفتہ بڑی محنت سے نچلی منزل کی تمام دیواریں ادھیڑ دی۔ اس کے بعد سب سے آخر میں جعفر خان کے ٹھیکیدار نے اپنے مزدور کو کہا کہ وہ اب اس کھنڈر نما مکان کے ٹیڑھے میڑھے فرش کی دراڑوں کو مٹی سے بھر بھر کر اسے اچھی طرح ہموار کر کے پلاٹ کی شکل دے دیں۔ ٹھیکیدار کے 2 مزدور فرش کو صاف کرتے ہوئے جب ایک کونے کی جانب گئے جہاں 1 فٹ لمبا چوڑا والا فرش میں گہرا گڑھا موجود تھا، یہ نہ جانے کہاں تک جاتا تھا۔ ایک مزدور نے پرتشویش انداز میں دوسرے مزدور سے سوال پوچھا، یار یہ قدیم صدیوں پرانی آبادی والا مکان ہے، یہاں تقریباً سارے مکان ایسے ہی ہیں، اسے بھرتے ہیں۔ دونوں مزدوروں نے اس بڑے گڑھے میں بیلچوں کی مدد سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ مٹی ڈالتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ اس گڑھے میں سے ایک زوردار، خوفناک، لرزہ خیز عجیب سی آواز آئی۔ دونوں مزدوروں نے دہل کر اپنے بیلچے وہیں پھینکے اور چلاتے ہوئے اس مکان سے باہر آ گئے۔ ان کی آواز سن کر اہل محلہ وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے صرف یہ بتایا کہ انہوں نے فرش کے اس کونے والے گڑھے کے اندر کسی کی خوفناک پھنکار سنی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ٹھیکیدار، ابا، جعفر خان وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ جعفر خان نے ان مزدوروں کو ایک طرف لے جا کر کہا، تم نے یہاں اس قسم کی بات کر کے خواہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں خوف ڈر پیدا کر دیا ہے، اس سے تو میرے خریدے گئے مکان کی ویلیو گر جائے گی۔ ٹھیکیدار نے جعفر خان کو کہا کہ میرے بندے یہاں کام نہیں کریں گے، میں ان کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مزدوروں نے بھی بغاوتی انداز اختیار کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد وہاں ارد گرد کے لوگوں کا کافی رش لگ گیا۔ محلے کے تماش بین لوگ دور سے اس کا مکان غور سے دیکھنے لگ جاتے تھے، لیکن خوف کی وجہ سے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہاں سب اس شش و پنج میں مبتلا تھے کہ اس گڑھے میں بالآخر کس قسم کی بلا ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک محلے دار ایک بوڑھے تجربہ کار سپیرے کو پکڑ لایا۔ بوڑھا سپیرا بڑی دلیری سے اس گڑھے کے قریب جا کر اس میں اپنا منہ دے کر جھانکنے لگا۔ ماحول میں خوف کی خاموشی طاری تھی۔ تو کیا کر رہا ہے؟ جعفر خان نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا۔ کیا نظر آیا بابا جی؟ تو بوڑھے سپیرے نے اس گھڑے میں اپنا منہ ناک ڈال کر سوں سوں کی آواز نکالی، ایسا جیسا کہ اس نے اس بلا کی حقیقت کو سونگ لیا ہو۔ بوڑھے نے ایک توقف کے بعد وہاں کھڑے لوگوں کو یہ بڑی عجیب و غریب خبر سنائی کہ اس سوراخ کے اندر ایک بہت پرانی آدم خور بلا موجود ہے، اور اس گڑھے کے اندر سے گوشت، ہڈیوں کی باقیات کی سڑان محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے مزید کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو بے شک نہ آئے، مگر میرے ساتھ اگر حوصلے سے اس گڑھے کے اندر ذرا منہ دے کر اس حقیقت کو محسوس کرو۔ وہ جعفر خان اور ابا کو اس گڑھے کے قریب لے کر گیا۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے سوراخ کے قریب گئے۔ بوڑھے سپیرے نے انہیں تسلی دی کہ وہ نادیدہ آدم خور بلا بہت نیچے گہرائی میں ہے، وہ بلا دھڑک اس گڑھے کے اندر اپنا منہ دے کر سونگھے۔ دونوں نے بوڑھے سپیرے کے موقف کی تائید کی۔ جعفر خان نے اس سے پوچھا کہ اس کے علم اور تجربے کے مطابق اس میں کس قسم کی بلا ہو سکتی ہے۔ اس سوال پر بوڑھے سپیرے نے کہا، میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی صدیوں پرانی نسل کا اژدہا ہو سکتا ہے، اور اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ آدم خور کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے جانوروں کا گوشت بھی کھاتا ہے اور کافی مہینوں تک بھوکا رہ سکتا ہے۔
اب اس جگہ سوالات مسئلے بن کر امڑنے لگے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ گڑھا کتنا گہرا ہے اور اس میں کس نسل کی بلا موجود ہے اور اسے کس طرح باہر نکالا جائے۔ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے سارے لوگ آپس میں سر جوڑ کر مشورے کرنے لگے کہ کس طرح اس گڑھے کی گہرائی میں موجود نادیدہ خونی بلا کو باہر نکالا جائے۔ بڑے سوچ و بچار کے بعد وہاں موجود ایک شخص نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ پہلے کسی لچکدار بڑی تار کے سرے میں گوشت لگا کر یہ دیکھا جائے کہ اس گڑھے کی کتنی گہرائی ہے، اور اس طرح یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر گوشت خور بلا ہے کہ نہیں۔ 15 گز لمبی لچکدار تار کے آگے گوشت کا بڑا ٹکڑا باندھ کر اس گڑھے کے اندر آہستہ آہستہ نیچے کی جانب داخل کیا گیا۔ ایک جگہ جا کر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے تار اپنے منہ میں لے کر پکڑی ہو۔ فٹافٹ اس تار کو باہر نکالا گیا۔ تار کے سرے کو جب دیکھا گیا تو اس میں سے گوشت کا ٹکڑا غائب تھا۔ اب اس سے اس امر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ گڑھے کے اندر لازماً کوئی گوشت خور بلا موجود ہے۔ اب محلے میں ایک نئے سرے سے خوف کی فضاداری ہو گئی۔ جعفر خان نے ایک روز دوبارہ اپنی بیٹھک میں محلے کے لوگوں کو اس مشورے کے لیے اکٹھا کیا کہ اس بلا کو کس طرح باہر نکالا جائے۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد، باہمی صلاح مشورے کے بعد محلے داروں نے یہ مشورہ دیا کہ اس گوشت خور بلا کو اس گڑھے سے نکالنے کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑی سے فل پریشر کے تحت پانی پھینکا جائے تاکہ وہ گھبرا کر یا پانی میں ڈوب کر باہر آئے۔ اس کام کے لیے اتوار کا روز چنا گیا، لیکن اس سے پہلے اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اس محلے کے کم از کم 30 سے 35 ڈنڈے بھالے ہنی بڑی بڑی کیلوں کے دھانوں والے بانس بردار اور مشتاق بندوق کے نشانہ لگانے والے مسلح نوجوان اس گڑھے کے ارد گرد چاقو چوبند کھڑے رہیں گے۔ بوڑھے سپیرے کا خیال تھا کہ اس گڑھے کے اندر لازماً خوفناک نسل کا اژدہا ہی ہوگا۔ بوڑھے سپیرے نے مشورہ دیا کہ اژدہے کو نکلتے ہی اس پر فوراً حملہ کر کے مارنا ہے تاکہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ خیر، اتوار کے روز فائر بریگیڈ کی فل پانی بھری گاڑی آ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے اس گڑھے کے اندر زہر آلود مواد سے بھری روٹی کے گالے اور اژدہے کو مارنے والی ایک خصوصی دوائی گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں لگا کر اس گڑھے میں پھینکی گئی تھی۔ بوڑھے سپیرے نے اس گڑھے کے قریب جا کر اپنے تجربے سے یہ بات بتائی کہ اس بلا نے ان پھینکے گئے ٹکڑوں کو چھوا تک نہیں ہے، نیز زہریلی روٹی سے اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور وہ نادیدہ بلا ابھی تلک زندہ ہے۔ اب آخری حل یہ رہ گیا تھا کہ اس گڑھے کو پانی سے لبالب بھر دیا جائے۔ بہرحال فائر بریگیڈ کی گاڑی کے واٹر پائپ کے گڑھے کے اندر ڈالنے سے پہلے مسلح دلیر نوجوانوں کو پھیلا کر اس گڑھے کے ارد گرد کھڑا کر دیا گیا۔ ان کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے بانس کے آگے لگے آہنی کیلوں کے پیچھے بندوق بردار نشانہ باز تھے، اور سب سے آخر میں 5 سے 6 نوجوانوں کے پاس بڑے بڑے برچھے تھے۔ اینٹیں پتھر برسانے والوں کا ٹولہ حفظ ماتقدم کے طور پر علیحدہ رکھا گیا تھا۔ گڑھے کے اندر فائر بریگیڈ سے پانی کا فل پریشر دیا گیا۔ مسلح جوشیلے نوجوان فلک شگاف نعرے مارنے لگے تھے۔ 5 سے 7 منٹ مسلسل اس گڑھے میں پانی کی موٹی دھار ڈالی گئی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب گڑھے کے اندر سے پانی کے ساتھ ساتھ کئی انسانی کھوپڑیوں، ہڈیوں کے ساتھ کافی مقدار میں سڑا ہوا مختلف نوعیت کا گوشت نکلنا شروع ہو گیا۔ ان ہڈیوں اور کھوپڑیوں میں سے ایک کھوپڑی دیکھنے سے یامین مزدور کی لگ رہی تھی، باقی 3 سے 4 انسانی چھوٹی بڑی کھوپڑیاں، ہڈیاں نہ جانے کن بد نصیبوں کی تھی۔ ہوشیار ہو جاؤ، اب لازماً آدم خور اژدہا نکلے گا، بوڑھا سپیرا چلایا۔ وہی ہوا۔ سب سے آخر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس گڑھے کے اندر سے ایک 12 سے 14 فٹ لمبا انتہائی موٹا بوڑھا اژدہا نکلا۔ وہ گھڑے سے نکلتے ہی گھبرایا، پریشان اور تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سپیرے نے کہا، اسے فوراً مار دو اور اسے بھاگنے نہ دینا، اور اسے پھنکارنے یا تھوک اڑانے کی بالکل بھی مہلت نہ دینا، کیونکہ اس کے تھوک کے اندر انتہائی جان لیوا زہر موجود ہوتا ہے۔ اژدہے نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس پر تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے تھے۔ الغرض بڑی مشکل سے وہ بے جان ہو گیا، اسے مار دیا گیا۔ وہ اگرچہ مر چکا تھا، لیکن ارد گرد لوگوں میں اس کی لاش کی اتنی دہشت تھی کہ اس کے مرنے کے 10 منٹ بعد تک بھی کوئی اس کے قریب خوف سے نہ جا رہا تھا۔
بوڑھے سپیرے نے بڑی دلیری سے اس کے قریب جا کر اس کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس خونی آدم خور اژدہے کی عمر کم سے کم 250 سے 300 سال ہوگی۔ آج کا دوسرا حیرتناک اور دہشت ناک قصہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ یہ دسمبر کی ایک ٹھٹرتی شام تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور کبھی کبھی آسمانی بجلی چمک کر آس پاس کا علاقہ پل بھر کے لیے روشن کر دیتی تھی۔ موسم کے آثار سے لگتا تھا کہ جیسے ابھی پل بھر میں موسلا دھار بارش ہونے لگے گی۔ میں کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا اور واپسی میں مجھے گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی تھی۔ آج میری بیٹی ایلیا کی سالگرہ تھی۔ میں نے اسے تحفہ دینے کے لیے ایک خوبصورت سی گڑیا خریدی تھی۔ میں تیزی سے موٹر سائیکل بھگائے چلا جا رہا تھا اور جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل نے ایک جھٹکا کھایا اور یکدم رک گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہا، اس کا پلگ کھول کر صاف کر کے اس کی جگہ پر لگایا اور اسے دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا، لیکن باوجود کوشش کرنے کے موٹر سائیکل اس طرح ہو گیا جیسے کبھی چلا ہی نہ ہو۔ میں ابھی اسی کوشش میں مصروف تھا کہ اچانک آسمان سے بارش برسنے لگی۔ میں نے اس اچانک افتاد سے گھبرا کر جائے پناہ ڈھونڈنے کے لیے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن اس بیابان علاقے میں مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں میں بارش سے بچنے کے لیے پناہ لے سکوں۔ ابھی میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ ایک طرف سے دھواں سا چکراتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دھواں دائرے کی شکل میں چکراتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسے ہی میں اس کی لپیٹ میں آیا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک گھومتی ہوئی چکی پہ بیٹھ گیا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ دھوئیں نے مجھے ایک طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے ایک طرف چلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کچھ دیر تک دھواں مجھے لیے ہوئے ایک طرف چلتا رہا اور پھر تھوڑی دیر تک یکلخت غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا، میں نے اپنے آپ کو بیاباں اور چٹیل میدان میں کھڑا پایا۔ چاروں طرف ہیبت ناک سناٹا اور وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دور مجھے سامنے ایک مکان دکھائی دیا۔ رات کی تاریکی میں وہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک دیو سر اٹھائے کھڑا ہو۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق میں اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا، مکان کے آثار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ میں کچھ دیر بعد اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکان کافی خستہ حال دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں کہیں سے اس کا پلستر ادھڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں طرف مینار سے بنے ہوئے تھے جیسے پرانے مندروں کے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ان میناروں پر بیٹھے ہوئے گرد ماحول کو اور بھی دہشت ناک بنا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہلکی ہلکی آوازیں نکالی اور پھر یکدم خاموش ہو گئے۔ صدیوں کی گردش لیل و نہار کے باعث مکان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، جسے دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے صدر دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ مکان 2 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا اور دوسری منزل سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مکان میں کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی تو جیسے ہی میری نظر دیوار کی سائڈ پر لگی ہوئی ایک تختی کی تحریر پر پڑی تو میرا ہاتھ اٹھے کا اٹھا ہی رہ گیا۔ تختی پر لکھا تھا، خوش آمدید، آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ میں اس عجیب و غریب تحریر پر کچھ دیر غور کرتا رہا، لیکن باوجود کوشش کے میں ان الفاظ کی وجہ تسمیہ نہ سمجھ پایا۔ لہٰذا میں نے کندھے جھٹکے اور دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے جیسے ہی دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو دروازے کی دوسری طرف سے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور پھر آہستہ آہستہ دروازہ ایک چرچراہٹ سے کھلنے لگا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر دروازے کی دوسری جانب ایک عورت نے باہر کی جانب جھانکا۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک پرانی وضع کا شمعدان تھا جس میں ایک شمع روشن تھی۔ شمع کی مدھم روشنی میں اس عورت کا چہرہ بہت ڈراؤنا
اور بھیانک لگا۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں مسافر ہوں اور بارش سے بچنے کے لیے ایک رات کی پناہ چاہتا ہوں۔ عورت نے پہلے تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر آہستہ سے سر ہلا دیا اور مجھے اندر کی طرف آنے کا اشارہ کر کے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں نے قدم بڑھائے اور اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور میرے آگے آگے چل پڑی۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس میں جا بجا مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے اور اس میں کسی قدر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا اس عورت کے پیچھے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں ایک بڑے سے آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ لکڑیاں چٹکنے کی آواز کمرے میں ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ایک طرف کھانے کی بڑی سی میز لگی ہوئی تھی۔ میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی میری نظر آتش دان پر لگے ہوئے ایک فریم پر پڑی تو مجھے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ فریم میں ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی جس میں اس نے ایک کٹا ہوا انسانی بازو اٹھایا ہوا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا، اور عورت نے اپنے دوسرے ہاتھ سے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا۔ میں وحشت زدہ نظروں سے اس تصویر کو دیکھتا رہا اور اس کے یہاں لگانے کا مقصد سوچنے لگا، مگر کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود بھی میں ناکام رہا۔ دوسری طرف عورت میز پر کھانا لگانے میں مصروف تھی۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں کھانے کی میز کی طرف چل پڑا۔ گرما گرم کھانا دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ مجھے اس وقت ایک بستر کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ عورت نے میری بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر مجھے کرسی سے پکڑ کر اٹھایا اور لے کر کمرے سے نکل گئی اور لے جا کر ایک اور کمرے میں ایک بچھے ہوئے بستر پر لٹا دیا۔ بستر پر گرتے ہی مجھے نیند نے آ لیا۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور لپک کر دروازے کی جانب بڑھا۔ نزدیک جا کر میں نے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ مگر باہر خاموشی چھائی رہی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اسے اپنا وہم خیال کر کے دوبارہ بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اچانک گھٹن سی ہو گئی تھی۔ شاید ایسا بارش تھم جانے کی وجہ سے ہوا ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ میں نے ذہن پر زیادہ زور نہ دیا، مگر اس وقت غسل کرنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی تھی۔ میں نے سوچا اگر اس وقت غسل کر لیا جائے تو تھکان بھی اتر جائے گی اور گرمی کا احساس بھی کسی قدر کم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے کمرے میں غسل خانہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی مجھے کمرے کے ایک کونے میں ایک بند دروازہ دکھائی دیا جس کی باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی کھولی اور ہاتھ کے زور سے دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا۔ ایک بدبودار ہوا کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ شاید اسے اس طرح بند ہوئے صدیاں گزر گئی تھی۔ اس کے اندر نہانے کے لیے ایک بڑا سا ٹب رکھا ہوا تھا اور ایک جانب ویسٹرن ٹائپ کا کموڈ لگا ہوا تھا۔ ٹب پر فرش سے تقریباً 3 فٹ اوپر ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ کمرے میں جلنے والی شمع کی مدھم روشنی غسل خانے تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کپڑے اتار کر بستر پر رکھے اور آہستہ سے سیٹی کی دھن بجاتا ٹب میں گھس گیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر نل کھول دیا۔ ٹب میں پانی کی ایک پتلی سی دھار گری۔ پانی لے کر میں نے اپنے چہرے اور جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے آدھے جسم پر پانی ملا تھا کہ مجھے جسم میں اینٹھن سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے پانی ہاتھ میں لے کر سونگھا تو مجھے اس سے ایک عجیب سی سڑاند اور بدبو محسوس ہوئی۔ پہلے تو سوچا شاید کافی عرصے سے رکا ہوا پانی بدبو دے رہا ہے، مگر جب میں نے شمع کی روشنی میں آ کر پانی کو دیکھا تو دہشت سے میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اف خدایا، میرا تمام جسم انسانی خون میں نہایا ہوا تھا۔ جسے میں گدلا پانی سمجھ رہا تھا وہ انسانی خون تھا۔ نہ جانے کون بد نصیب اس چڑیل کا شکار بنا تھا۔ خوف سے میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے رہ رہ کر اس ڈائن کا خیال آ رہا تھا جب وہ مجھے بھوکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بستر کی چادر سے اپنے جسم پر لگا ہوا خون صاف کیا اور کپڑے پہن کر یہاں سے بھاگنے کی تدبیر سوچنے لگا۔
ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ دروازے کی جانب سے ایک بار پھر آہٹ سی سنائی دی اور دروازے کا تالا آہستہ آہستہ گھومنے لگا۔ میں لپک کر اس کی طرف بڑھا اور چلا کر کہنے لگا، کون ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مگر دوسری طرف پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دروازے کے ساتھ لگانا شروع کر دیا اور اس طرح میں نے کم از کم دروازے کی طرف سے خود کو محفوظ کر لیا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے کپڑے سے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور ہانپتا ہوا دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں پوری طرح سستا بھی نہ پایا تھا کہ کمرے کی شمالی دیوار سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی وزنی چیز سے دیوار میں سوراخ لگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سانس روکے اس جانب دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دیوار سے ایک اینٹ نکل کر کمرے میں آ گری اور اس میں چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ دوسری جانب سے شمع دکھائی دی اور وہی عورت جس نے مجھے پناہ دی تھی، اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے پیچھے ایک اور سایہ نظر آیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے غسل خانے میں داخل ہو گیا تو مجھے ایک کونے میں روشن دان بنا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ فالتو سامان وغیرہ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں نے اچھل کر اس روشن دان کی کنگری کو پکڑا اور آہستہ آہستہ جسم کو اوپر کی جانب سرکانے لگا۔ روشن دان میں ایک خلا بنا ہوا تھا جس کی دوسری طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ادھر دوسری طرف سے اب کمرے میں ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں اور پھر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے کمرے میں تلاش کیا جا رہا ہو۔ اور پھر وہی عورت غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو وہ کلہاڑی لہراتی ہوئی میری جانب بڑھی اور کہنے لگی، نیچے اترو، تمہیں اس جگہ ٹھہرنے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس کے خوفناک دانت دیکھ کر میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ میں نے روشن دان کے باہر بنے ہوئے خلا میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ادھر وہ چڑیل اب مجھے پکڑنے کے لیے اوپر چڑھ رہی تھی۔ میں نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے خدا کا نام لے کر دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ایک تاریک کنویں میں گرتا چلا جا رہا ہوں، اور پھر ایک زوردار چھپاکے سے پانی میں جا گرا۔ گرتے ہی میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالی تو اپنے آپ کو ایک گٹر لائن میں کھڑے پایا۔ یہ ایک 5 فٹ اونچی اور تقریباً 4 فٹ چوڑی گٹر لائن تھی جس میں اس وقت گھٹنوں تک پانی میں کھڑا تھا۔ اس ویرانے میں اس قدر بڑی گٹر لائن دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ شاید کسی دور میں یہاں انسانی آبادی رہی ہو اور اس وقت یہ استعمال ہوتی ہو، مگر اب اس میں کھڑے ہوئے بدبودار پانی سے ثابت ہوتا تھا کہ اسے استعمال ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں گی۔ بہرحال میں نے اس کی تاریخ پر غور کرنے کی بجائے اپنے بچاؤ کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس طرف دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے میں گرا تھا، مگر وہاں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے اس طرح چلنے سے پانی میں چھپاک چھپاک کی آواز عجیب سا خوف طاری کر رہی تھی۔ میرے کپڑے پانی میں بری طرح بھیگ گئے تھے اور مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اپنی ریڈیم رسٹ واچ پر وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بجے تھے۔ مجھے اس قید خانے میں پھنسے پورے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی بیوی اور بچی کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں ایک موڑ مڑا تو مجھے ایک ٹھوکر لگی۔ میں نے جھک کر اس چیز کو ٹٹولا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے واپس پانی میں پھینک دیا اور آگے کی جانب تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ نہ جانے میں نے کتنے موڑ مڑے، مجھے کچھ احساس نہیں رہا تھا۔ میں اس امید پر آگے کی جانب جا رہا تھا کہ شاید کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے، مگر گٹر لائن شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت دونوں ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ رہی ہو۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر دور، بہت دور مجھے ایک جگنو سا چمکتا دکھائی دیا اور مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی اور میں دیوانہ وار اس طرف دوڑنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس کی جانب بڑھتا گیا، جگنو بڑا ہوتا گیا۔
نہ جانے میں نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ اب مجھے وہ روشن دان صاف نظر آنے لگا جو دور سے جگنو دکھائی دیا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا نظر آیا۔ وہ ایک بڑا سا روشن دان تھا جس سے ہلکی پھلکی روشنی اندر کی جانب آ رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا اور اس کے سوراخ سے اپنی ناک لگا کر تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھرنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ روشن دان کے نیچے لوہے کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور ان کا اختتام ایک لوہے کے چوکور ڈھکن پر ہوتا تھا۔ میں نے کچھ دیر رک کر اپنا سانس درست کیا اور پھر سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے ہاتھ کا زور لگا کر ڈھکن باہر کی جانب دھکیلنا چاہا، مگر ڈھکن مضبوطی سے اپنی جگہ جمع رہا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے کندھے کا پورا زور لگا کر باہر کی جانب اچھال دیا۔ پورا زور لگانے سے ڈھکن اپنی جگہ سے ہلا اور اس میں تھوڑی سی جھری بن گئی۔ دوسری بار کوشش کرنے سے ڈھکن باہر کی جانب جا گرا۔ میں نے جلدی سے اپنا سر باہر کی جانب نکالا تو باہر صبح کا ہلکا پھلکا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے یہ علاقہ جانا پہچانا محسوس ہوا۔ میں کئی بار اس علاقے سے گزر چکا تھا۔ اس مکان کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ میرے کپڑے گٹر کے گندے پانی سے بری طرح بھیگے ہوئے تھے، مگر مجھے اپنے زندہ سلامت بچ جانے کی بہت خوشی تھی۔ میں نے کچھ دیر رک کر دھوپ میں کپڑے خشک کیے اور گھر کی جانب جانے والے راستے پر چل پڑا جہاں میری بیوی اور بیٹی میری منتظر تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔